اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ پیغمبرانہ ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا سامان فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا اور اہل ایمان کو یہ ہدایت کی کہ بہترین نمونے کے طور پر تمہارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے۔ سیرت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنے معاشرتی رویوں، اپنے معاشرتی رویوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ مدتوں سے جاری ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہمارا چل رہا تھا اس میں ہمارے معاشرتی معاملات زیر بحث تھے، اور یہ کہ ہم زندگی کے بہت سے معاملات میں خود ساختہ رویے اختیار کرتے ہیں جبکہ ہمیں ہدایتیں دی گئی ہیں اور موجود ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب شادی بیاہ کا سیزن ہے اور عید کے بعد تک یہ سیزن چلتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے، دکھاوا بڑھتا ہے بہت زیادہ، شادیاں مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس میں بھی ہمارے کچھ ظالمانہ رویے سامنے آتے ہیں۔ مطلب اپنے ملازم کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، مختلف تقریبات میں جاتے ہیں، ڈرائیور ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں، ہم خوب کھاتے ہیں پیتے ہیں، یاریاں دوستیاں نبھاتے ہیں۔ ہمارے ڈرائیور اور ہمارے میڈ جنہیں ہم آیا رکھے ہوتے ہیں، خواتین و حضرات دونوں ہو سکتے ہیں، وہ رکھے ہوتے ہیں، وہ بچے کھلا رہے ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے، ان کے کھانے کا خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم روکھا سوکھا کھلاتے ہیں، خود اچھا کھاتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو نوٹ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسے اگنور ہو جاتی ہے۔ کہیں سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، ان کے کہیں ویڈیو بن رہی ہے، وہ ریپلے ہو جائے گی کسی دن، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ صورتحال تھی تمہارے ساتھ اور تم نے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تک پہنچنے کے بہت سے ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ مخلوق خدا کی خبرگیری بھی ہے۔ تو شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ابھی سلسلہ تو وہی جاری ہے شادی بیاہ والا۔ جی، تقریبات زور و شور پر ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، راتوں کی نیندیں حرام کی جا رہی ہیں، خوب گانے بجانے ہو رہے ہیں، اور کھانے بھی ضائع ہو رہے ہوں گے یقیناً۔ ہم بالکل۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے کلام کیا تھا شادی بیاہ کی تقاریب کے ضمن میں بھی، اور اس حوالے سے جو ہمارے ہاں پیسے کا اور وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کو ضائع کیا جاتا ہے جو بہرحال اگر بچ گئی ہوں تو کسی کے کام میں بھی آ سکتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ جو ہمارے ہاؤس سرونٹس ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہوں یا دفاتر میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے ملازمین ہوں، بالخصوص وہ کہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یا واچ مین کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، چوکیداری کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، یا سپورٹیو ان کا رول ہوا کرتا ہے، کئی مرتبہ ان کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک جیسے کہ آپ نے الفاظ استعمال کیے وہ ہو جاتا ہے۔ اس پر ہم پچھلے پروگرام میں کلام کر رہے تھے۔ رہی یہ بات کہ جو شادی بیاہ کے نام پر ہمارے معاشروں میں اس وقت صورتحال ہے اور بے ہنگم قسم کا معاملہ، جہاں اس وقت میری رہائش ہے وہاں بھی سچی بات ہے کہ رات کو روزانہ۔ اچھا، آپ کی طرف بھی؟ جی جی، حالانکہ آپ کا علاقہ تو تقریباً پوش علاقہ ہے۔ اس سعادت سے ہم بھی محروم نہیں ہیں۔ وہ کہنے کو ڈاکٹر صاحب نے پوش علاقہ کہہ دیا، مطلب نسبتاً بہتر ہے، بہت مکس سوسائٹی ہے، یعنی ایسے حضرات بھی ہیں کہ جن کے پاس اچھے بڑے گھرانے، اور ایسے بھی کہ جہاں فلیٹس ہیں جس میں ہم بھی رہتے ہیں، لیکن دائیں بائیں کچھ کھلا علاقہ بھی ہے، اور دائیں بائیں کافی یہ جو ہے شادی کے ہالس یا شادی بیاہ کی تقاریب کے ہالس یا بینکویٹس موجود ہیں۔ روزانہ وہ بے ہنگم
فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، رات 1 بجے بھی شروع ہو جاتے ہیں، 2 بجے بھی شروع ہو جاتے ہیں. عجیب یہ ظالمانہ طرز عمل ہے. بہرحال اس پہ کتنا ہم جو ہے وہ اپنا مرثیہ پیش کریں. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کی اور دل میں بات ہے کہ پھر اس بات کو دہرایا جائے. مقصد زندگی سامنے ہو نا، اور زندگی میں کوئی مقصدیت ہو، تو پھر یہ چھچورا پن نہیں ہوتا، پھر یہ اس طرح کی فضولیات نہیں ہوتی. لیکن مقصد زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا، عیش کرنا، اڑا دینا، اور اپنی ناک کو، جھوٹی ناک کو اونچا رکھنے کی کوشش کرنا، نہ ہونے کے باوجود دولت کا اظہار کرنا، یا اگر ہے بھی تو اس کا ضیاع کرنا، اور اس میں سمجھنا کہ جناب بڑا زبردست ہم نے کام کیا. یہ پرلے درجے کی چھچورے پن کی حرکت ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب مقصد زندگی سامنے نہ ہو. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں. ایک بڑا مشن ہمارے ذمے لگایا گیا. خوشی منانے سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن خوشی مناتے ہوئے اللہ کو بھول جانا، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو بھول جانا، اخلاقیات کے تقاضوں کو بھول جانا، دین نے جو رہنمائی عطا فرمائی اس کو فراموش کر دینا، اور اس طرح کی حرکتیں کرنا کہ لا محالہ بہت سے لوگ کہ جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوں، جو علاج معالجے کے محتاج ہوں، زندگی کی بنیادی ضروریات جن کی پوری نہ ہوتی ہوں، وہ جب یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں اور یہ ساری ہندوانہ رسومات اور بیجا قسم کی رسومات اور بیجا قسم کے اخراجات، تو ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی. اللہ کے بندو اس کو تو سوچ لو. اور جس امت کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا گیا، اور ختم نبوت کے بعد جس کے ذمے اللہ کے دین کی محنت ہے، دعوت دین کا کام ہے، نفاذ دین کی جد و جہد، اس پر ہم نے کئی نشستوں میں کلام کیا. اتنا بڑا مشن جن کے کاندھوں پر ہے، وہ یہ چھچوری حرکتیں کریں، یہ فضول پیسہ برباد کرے، اپنے وقت کو ضائع کرے. کیا ان کو زیب دیتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. اچھا، اس میں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب دھماکہ کر کے جو ایک دھماکہ ہے، اس کا شور سن کے مطلب کیا سیٹسفیکشن ہوتی ہے، کیا تسلی ہوتی ہے؟ وہ بس اعلان کرنا چاہ رہے کچھ ہو رہا ہے ادھر. اچھا، کتنا مہنگا ہے یہ سب کچھ؟ مطلب بہت مہنگا ہے. ویسے تو 10 روپے کوئی زیادہ مانگ لے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. جی. اور یہ تقریباً 100 150 200 روپے سے کم کے تو پٹاخے نہیں آتے. یہ آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ گئے وقتوں کی باتیں ہو گئی. اب تو بڑے سفسٹیکیٹڈ قسم کے چھوٹے چھوٹے پٹاخوں سے لے کے بڑے بڑے بم تک آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو فائرنگ کی جاتی ہے اور جن بڑے ویپنس سے فائرنگ کی جاتی ہے، کیا وہ ویپنس جو 2-4 ہزار روپے کے آتے ہیں؟ ان کے بلٹس جو ہیں وہ 200-400 روپے کے آتے ہیں. یہ تو جن لوگوں کا میدان ہے ان کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ جو ہمارے ریاستی اداروں کے اہلکار ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ ایک ایسے معاشرے میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرہ تو خیر ہم نہیں، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ، مجھے معاف کیجیے گا، اسلامی معاشرہ ہمارا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. مسلمانوں کا معاشرہ، اور مسلمان بھی ہم جیسے سو کالڈ مسلمان، مطلب جہاں انسانی حقوق کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، جہاں لوگوں، دیکھیں میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا تھا کہ اللہ تک پہنچنا بذریعے مخلوق، یہ بھی ایک بہت بڑا مشن ہے. مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو خوش کیا جائے. کوئی یہ ساری مخلوق جو ہے، جس میں صرف انسان ہی شامل نہیں، جانور بھی شامل ہیں، پرندے اور درخت بھی شامل ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اب دیکھیں کیا پیاری حدیث ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، اور میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا. بندہ عرض کرے گا، اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی پینے کی کیا حاجت، تیرا لباس سے بیماری سے کیا واسطہ اور کیا تعلق. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بیمار تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا، اسے پلایا ہوتا، اس کو لباس فراہم کیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی، تو تم مجھے پا لیتا. یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا نا کہ مخلوق کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا، کیا مطلب؟ مخلوق خدا کے کام آنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، ان کے لیے نفع کا باعث بننا. یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی. دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا وہ بھی حدیث مبارک، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اس مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ جو اس کے کنبے کو، اس کے بندوں کو نفع پہنچانے والا ہو. تیسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. مسلمان کون ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ ساری ہدایات ہمارے سامنے ہیں.
اور پھر ہمارے اس طرح کے لچھن ہوں، اس طرح کی حرکتیں ہوں، اس طرح کے کرتوت ہوں، اور صرف یہ شادی بیاہ سے متعلق نہیں ہے. نہیں صحیح بات ہے. کرکٹ کا میچ پاکستان جیت جائے اگر انڈیا سے، پھر جو فائرنگ ہوتی ہے اور نیا سال آ جائے پھر جو فائرنگ ہوتی ہے، عید الفطر کا چاند دکھائی دے تو پھر جو فائرنگ ہوتی ہے، ان سب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. بھائی تم کیوں پیسے کا ضیاع سب چیزوں کا مطلب مقصد کیا ہے؟ کسی اسلام، کسی ایسے نظریاتی معاشرے میں جہاں مسلمان رہتے ہوں، یہ سب چیزیں کس کو زیب دیتی ہیں؟ مطلب خوشی کا اظہار، یہ کوئی خوشی کا اظہار تو نہیں. خوشی کا اظہار نہیں. دوسروں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، یہ کون سا خوشی کا اظہار؟ راستے بند کرنے کا ہمارے ہاں رواج ایسا ہے کہ ہر گلی، دوسری گلی پر ٹینٹ لگا ہوا، راستہ بند ہے، آپ ادھر سے گھوم کے ادھر جائیے، ادھر سے گھوم کے ادھر جائیے، اور آدھا گھنٹے تک گھومتے رہیے، آپ اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے چونکہ راستے بند کیے ہوئے ہیں آپ نے سارے. کسی نہ کسی بہانے جو یہ شادی بیاہ کے نام پر بند ہو رہے ہیں، کہیں مذہبی تقریبات ہو رہی ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں، اور یہ راستوں میں رکاوٹ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو راستے نہ رکاوٹ کریں. راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ان میں سے ایک درجہ ہے. یعنی اس ایمان کا ایک حاصل کیا ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو امن ملے. جیسے وہ حدیث شریف میں نے عرض کی نا کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسری حدیث میں کہ مؤمن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں. تو حدیث میں ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ راستے سے کانٹے دار چیز کو یا تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. ایمان دل میں ہوگا تو میری ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے گی. تو ہمیں تو راستے صاف کرنے کو اور لوگوں کے لیے راحت پیدا کرنے کو کہا گیا، نہ کہ رکاوٹیں ڈال کر لوگوں کو اذیت دینے کو کہا گیا. اذیت دینے اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے، لوگوں کا راستہ صاف رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے یہ ہدایات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہمارے لیے واجب العمل ہیں، لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. چونکہ اللہ کے رسول نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں وہ حکم ربی کے تحت دی ہیں. رسول اللہ کے راستے پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر چل رہے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا، تو اللہ چاہتا ہے کہ اس راستے پر چلو. میں نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا ہے، انہوں نے تمہیں بتا دیا کہ ایسے کرنا ہے، تو یہ کام کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں سیرت بھی یاد آتی ہے، سنت بھی یاد آتی ہے. جب ہمارا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں سنت ہے، میٹھا کھا لیتے ہیں. کبھی کسی تقریب میں کسی محفل میں آپ نے پلیٹ سے شوربہ بھی پیا ہے؟ یہ بھی تو سنت ہے، کر کے دکھائیں. دیکھیے جو آپ نے بیان فرمایا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات اور احکامات واجب التعمیل ہیں، جن پر عمل کرنا لازم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول اکرم علیہ السلام جس بات کا حکم دیں اسے لے لو، یعنی مانو عمل کرو، اور جس بات سے منع فرماتے اس سے رک جاؤ اور باز آ جاؤ. یہ تو ہے اتھارٹی آف سنہ، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے اللہ کے رسول بھی حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے بھی حلال کیا کچھ چیزوں کو اور بعض چیزوں کو حرام کیا. رسول اللہ علیہ السلام نے بھی حلال کیا اور حرام کیا. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 157 میں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاکیزہ چیزوں کو رسول اللہ علیہ السلام حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے، اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اور حضور جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے حکم. ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ حضور جو کچھ ارشاد فرماتے ان کی خواہش سے نہیں فرماتے بلکہ وہی ارشاد فرماتے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. تو پہلے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھارٹی کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ ہم کیوں بار بار وضاحت کرتے ہیں؟ اس سے کہ انکار سنت کا فتنہ بہت پرانا تو ہے، مگر اس کے مختلف شیڈز اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم اپنی عقل کو بالاتر سمجھ لیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. شیطان نے بھی عقل لڑائی تھی اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں. تو بھائی بعض لوگ کہتے ہیں قرآن is enough for us, we need nothing more than the holy قرآن. قرآن کافی، قرآن کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جی تو جیسے یہ جملہ آتا ہے نا تو ہمارا الارم بج جانا چاہیے کہ یہاں گڑبڑ ہے، کہ قرآن کافی ہے، قرآن کے سوا کسی شے کی ضرورت. جب یہ جملہ ہم سنیں نا، خاص طور پر ہمارے نوجوان جو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھیں، بڑا فتنہ عام ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی، تو فوراً الارم بج جانا چاہیے. اسے پوچھے بھائی
قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، جو آپ نے تلاوت فرمائی سورہ نساء کی آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے، عملاً رسول اللہ کی ہوگی علیہ السلام۔ اللہ کے لیے نماز ادا کرنی اللہ کا حکم ہے، طریقہ حضور عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی۔ بالکل، یہ تو ایک کلیئر بات ہمارے سامنے رہے۔ اب آئیے، حضور علیہ السلام نے بہت ساری تعلیمات عطا فرمائی۔ ہاں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بعض احکامات حضور کے ہیں جو ہم پر واجب ہیں، لازم ہیں، ان سے مفر ہی نہیں، ان کا انکار کوئی کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، جہاں حضور کا حکم ثابت ہو گیا۔ بعض چیزیں جن کا حضور علیہ السلام نے ہمیں ترغیب کا حکم دیا، یعنی ترغیب دلائی، تشویق دلائی، جس کو ہم مستحبات کہتے ہیں، اگر وہ عمل کریں تو اجر ملے گا، نہ کرے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جس کو علماء فرماتے کہ بعض وہ سنتیں ہیں، جیسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں نا، نمازوں کے ساتھ جو رکعتیں اور غیر فرق ہوتا ہے نا، تو بعض میں تاکید زیادہ ہے، بعض میں تاکید کم ہے، یہ اجر و ثواب بیان ہوا۔ تو جہاں تاکید کا معاملہ ہے انہیں سنن ہدا کہا جاتا ہے، ہدایت سے متعلق احکام جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے، اور بعض کو سنن زوائدہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، مراد ہے کہ جو ایسے کہ اگر عمل کرے تو اجر ہے، عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ملے گا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، ہم اس بحث میں کم پڑے اور کہ بھئی یہ زوائدہ میں سے چلو کوئی بات نہیں، اچھا نہیں کروں گا تو اجر گناہ تو نہیں ہوگا نا، چلو میں چھوڑ دوں، اس بحث میں نہ جائیں۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے، فتبعونی، اور اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، فتبعونی۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 31، ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اے نبی علیہ السلام ان سے فرما دیجیے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو۔ اللہ سے محبت کے دعوے کے لیے فقط حکم پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنا لازم ہے، اتباع۔ اور حضور کی اس محبت کا بھی تقاضا کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی میں روایت ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس سے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے، میرے عمل سے، میرے راستے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اب حضور کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ اب آئیے آپ کی بات کی طرف، بات ذرا طویل ہو گئی، یہ مقدمہ اصل میں سامنے رکھنا ضروری تھا کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھا لو، سنت پوری کر لو۔ دیکھیں، جس کسی نے میٹھا کھانا ہے وہ کھائے گا بھی اور چھوڑے گا بھی نہیں، لیکن ایک اور خیال بھی کر لیں، صحت کا بھی معاملہ دیکھ لیں، اور اگر شوگر کا کوئی پرابلم ہے تو ڈاکٹر اس سے بھی مشورہ کر لیں، ایک بات۔ باقی جن کو یہ شوق ہے کہ میں یہ کہوں کہ سنت پوری کر لو، خدارہ یہ جملہ استعمال نہ کریں۔ آپ کی میری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 چاند یہ نہیں بھولتے، یہ یاد نہیں کرتے۔ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ کچھ چیز سنتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے آپ۔ جی، تو 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا حضور علیہ السلام فجر کے بعد گھر تشریف لاتے تو ناشتے کے لیے کچھ نہ ہوتا اماں عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور فرماتے کوئی بات نہیں، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ہاں، تو فاقے بھی وہاں پر آئے ہیں، اختیاری فقر بھی وہاں پر ہے، بہت کم پر گزارا بھی ہے، زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی کہ اتنا مال کبھی جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ ادا ہو۔ میٹھے کی بات سنت رسول کو صحابہ کرام نے سمجھا ہوگا نا، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مشہور واقعہ یاد ہے نا، میٹھا کب بنا تھا ان کے گھر میں؟ ایک دن میٹھا بن گیا تو زوجہ سے پوچھا بھی میٹھا کہاں سے؟ کہا وہ جو وظیفہ ہمیں ملتا ہے نا، میں نے تھوڑا پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہوگا، تھوڑا کر کے بچایا تو آج میٹھا بنا۔ اچھا، ابو بکر کے گھر میں یہ اضافی معاملہ، تو اتنی نسبت سے وظیفہ کم کر دیا۔ تو سنت تو بچ بھی جاتا ہے، ہاں، کہ اس کا مطلب اضافی ہے، ہماری نیڈ سے زیادہ ہے، تو سنت سمجھنی ہے تو صدیق اکبر سے سمجھے جا کر رضی اللہ عنہ۔ میٹھا کھا لیں، میں نے پہلے عرض کر دیا، اور اگر صحت کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ لیکن یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو، تو سنت میں فاقے ہمیں نظر نہیں آتے، سنت میں یہ سارا میدان بدر سجنا دکھائی نہیں دیتا۔ جی، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو یاد رہتا ہے کہ صاحب ہم میٹھا کھانا سنت ہے، یہ بھی یاد رہتا ہے کہ قیلولہ کرنا سنت ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ ہتھیار باندھ کے میدان میں نکلنا بھی سنت ہے۔ تو یہ سنتیں ہم بھول جاتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف اتنا لیا ہے، پورا پیکیج نہیں لیا، اتنا لیا جتنا ہمیں سوٹ کرتا ہے، اللہ معاف کرے۔
اور جو ہمارے مزاج پہ گراں گزرتا ہے، مزاج پہ گراں تو گزرے گا، اگر ہمارا مزاج مطیع و فرمانبردار نہیں ہے تو گراں گزرے گا، جو گراں گزرتا ہے اس کی طرف نہیں جاتے ہم۔ جی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، آسان لگا تو لے لو، لے لو، مشکل لگا تو چھوڑ دو۔ تو یہ دین کی پیروی نہیں ہو رہی ہے، یہ ادھر کی پیروی ہو رہی ہے۔ ادھر جس کو آسان مجھے لگا میں نے وہ لے دیا، مشکل لگا چھوڑ دیا۔ تو دین کی پیروی کدھر ہے؟ دین کی پیروی تو ہے کہ آسان ہو تب بھی عمل کرنا ہے، مشکل ہو تب بھی عمل کرنا ہے، خزاں ہوں کہ بہار، لا الہ الا اللہ، ہر حال میں مجھے کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ پک اینڈ چوائس ہو کہ مشکل نہیں ہے، مشکل آ رہی ہے چھوڑو چھوڑ دو، آسان ہے تو چلو عمل کر لو، بس سخت بات ہے، نفس کی پیروی ہو رہی ہے، یہ دین کی پیروی نہیں ہو رہی، یہ کڑوی بات ہے، سخت بات ہے۔ اور اگر کڑوی بات میں کر دوں انتہائی معذرت کے ساتھ، 4 نمازیں ادا کر لیتے ہیں، کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، تو فجر کی کیوں چھوڑتے ہیں؟ اٹھا نہیں جاتا نا سردی تو میں، کیوں فجر کا رب اللہ نہیں ہے؟ فجر کا حکم کمبل رب سے نے نہیں نکلنے کو دل نہیں چاہتا نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان لگی تو 4 ادا کر لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مخلص نہیں ہیں۔ ہاں، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہاں کس قدر صبح کی، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہم ہے، سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو غور کریں نا بھائی، یعنی ناراض نہ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 4 بھی چھوڑ دیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہ، اگر 4 اللہ کی خاطر ادا کر رہے ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو فجر کا حکم ہی اللہ نے دیا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ عشاء میں 5 رکعتیں 5 صفیں ہوتی ہیں، فجر میں 1 رہ جاتی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا فجر کا حکم رب العالمین کا حکم نہیں؟ اس چیز کو ہمیں دیکھنے فجر کی نماز کی زیادہ تاکید ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن بڑا مقبول ہے، رات کے فرشتے جا رہے ہوتے، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے، بڑا برکت کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اسے نصف رات کا ثواب ملتا ہے، جی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ پوری رات تو سو گئے، 10 منٹ کے لیے کمبل سے نکل آئیے تو آدھی رات کا ثواب مفت مل جائے گا۔ بالکل۔ اور 2 نمازیں کون سی کس پر بھاری تھیں؟ فجر اور عشاء کس پر بھاری تھیں؟ منافقین پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین 5 نمازوں میں مسجد نبوی میں آتے تھے تاکہ ان کو مسلمان مانا جائے۔ ناظرین کرام، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ منافقین کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ نماز ادا نہیں کریں گے تو ہمیں کافر سمجھا جائے گا۔ ہاں، احادیث کی شروحات و تشریحات میں صحابہ کرام کا یہ فیصلہ یا یہ اجماع یا یہ یوں کہی کہ کنسنسس، اتفاق رائے بیان کیا گیا ہے کہ بے نمازی تو کافر ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کا منافق جھوٹا دعوے دار ایمان کا، وہ بھی نمازوں میں آتا تھا تاکہ اس کو مسلمان مانا جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 ضائع کر کے بھی امتی ہے اور وہ دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس دور کا منافق 5 نمازوں میں آ رہا ہے، آج کا مطمئن ہو کر بیٹھا کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا پھر ہم۔ اصل میں صبح کی نیند بھاری ہے، رات کو ہم تھک جاتے ہیں، تقریب میں سے دیر سے آئے تھے تو نماز رہ گئی۔ اب تو تقریب بھی 10 بجے اور 11 بجے شروع ہوتی ہے تو نماز تو 8 بجے، پونے 8 بجے ہو جاتی ہے آج کل۔ عشاء کی نماز تو پونے 8 بجے ہو رہی ہے، اور تقریب 10 بجے سے پہلے کوئی بھی شروع نہیں ہوتی، تو اگر پڑھ کے چلے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر نہیں بھی پڑھی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی تو واپسی میں تو گھر ہی آنا ہے نا، اس کو بعد سونا ہی ہے، پڑھ لیں آ کر، کیا حرج پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہے اخلاص نیت سے ہوتے ہیں۔ میں پہلے اپنے آپ کو، بعد میں آپ سے، کہ پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ صاحب میں اپنے رب سے مخلص ہوں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے مخلص ہوں۔ اگر میرا اخلاص ہے کہ نہیں میرا رب وہی ہے اور اس کی عبادت، تو جو بشری کوتاہیاں وہ تو مجھ سے ہوں گی، لیکن اخلاص نیت میرا جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے نا۔ جی بالکل۔ دیکھیے، کوتاہی ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن طے کیے بیٹھے کہ ہم نے اصلاح کرنی نہیں، تو یہ گڑبڑ ہے نا۔ کوتاہیوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تو 70 برس کا کافر ایک ہو، سچی توبہ لے کر آئے، معاف بھی کرتا ہے، پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو سچی توبہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کوتاہی ہو اعتراف کر لو۔ دیکھیے کہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے کہ جی نماز کی طرف جانے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، ہزاروں درود و سلام ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر، آپ کی ذات پر، کہ جس کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔
شیعہ صاحب جو فرمایا تھے وقفے سے پہلے کہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی عطا کیا اور ہماری ہدایت کا ایسا سامان بھی کر دیا ہے، اور یہ کتنا بڑا کرم ہے. جیسے ابھی شیعہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تو توبہ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا. کوتاہیاں تو ہوں گی، بشری غلطیاں ہیں، ہوں گی بشری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ ہوں گی، ہر آدمی سے ہوتی ہیں، لیکن اس پہ ڈٹائی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ اندازہ ہو جائے دن صبح میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو رات سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے دن میں گناہ کر لیے ہیں تو شام میں توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا. تو نے شام میں گناہ کر لیے تو دن میں توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بشارتیں بھی سنائیں ہم. ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بعض مرتبہ ہماری جو گفتگو تنقیدی ہوتی ہے وہ ذرا بھاری بھی محسوس ہوتی ہے، مگر کیا کریں، کرتوتوں پر جو وعیدیں اور ڈراوے احادیث میں قرآن پاک میں بیان کی وہ بھی ہمیں سنانے، لیکن ہم بشارت بھی سنا رہے ہیں. سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّاعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں، اللہ کے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیجئے بے شک میں یعنی اللہ قریب ہوں، اور جب پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھو، اللہ کی اطاعت پر آؤ. تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مانے اور قبول کرے، تم اللہ کی بھی تو مانو. فَاذْكُرُونِي اذکرکم. البقرہ آیت 152 میں ہے، اللہ فرماتے تو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں علیہ السلام کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ. سبحان اللہ. تو اللہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. آپ نے ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب خطا کار، لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسکراہٹ آ رہی ہے، جملہ ناظرین سنیں گے تو ان کو ہی مسکراہٹ آئے گی. کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون. سارے کے سارے بنی آدم، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ کتنا پیارا جملہ ہے اور کتنا عجیب. بہترین خطا کار وہ ہیں توابون، جو خوب توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے والے وہ بہترین گنہگار ہیں. گناہ ہو جانا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ تو ہے لیکن بڑا مسئلہ نہیں. بڑا مسئلہ ہے گناہ کر کے اڑ جانا، گناہ کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا، گناہ سے پلٹنے کی کوشش نہ کرنا. یہ حرکت شیطان نے کی تھی. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، خطا کا معاملہ ہوا، لغزش کا معاملہ ہوا، اعتراف ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہی نے کلمات بھی سکھائے، اللہ ہی نے قبول بھی فرمایا، اللہ ہی نے معافی کا اعلان فرمایا، اللہ ہی نے اعزاز دیا، اللہ ہی نے خلافت دے کر زمین پر بھیجا. ان کو تو عظمت مل گئی اور شیطان اڑ گیا، ڈٹ گیا، جم گیا، اڑا رہا. اللہ نے راندہ درگاہ کیا، اپنی رحمت سے دور کیا، اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم کا اللہ تعالیٰ نے ڈراوا دے دیا. اڑنا شیطنت ہے، جھکنا یہ آدمیت ہے. تو یہ جناب توبہ کر لی جائے اللہ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور خوب معاف کرتے ہیں. وہ معاف کرنے اور معافی کو پسند بھی کرتے ہیں. اور صبح میں غلطی ہو جائے جیسا کہ شیعہ صاحب نے کہا تو شام میں معافی مانگ لیں، شام میں رات میں غلطی ہو جائے تو صبح میں معافی مانگ لیں. توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا، میں بندہ میرے پاس آئے گا گناہوں کا ڈھیر لے کر میں معاف کر دوں گا اگر وہ مجھ سے سچی توبہ کر لے گا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تو میں نے کہا نا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ کلمات تبدیل نہیں ہوتا، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دعا قبولیت کے قابل ہو. ہاں وہی بات ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تم میرا حکم تو مانو، تو مجھ پر ایمان تو رکھو. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے محبتیں تم کرو، اوروں کے گن گاؤ، اوروں کو عظمت والا دیکھو، اوروں سے جو ہے توقعات رکھو، اوروں سے امیدیں وابستہ کرو. اس سے بڑی کافری کیا ہوگی؟ نہیں. اللہ فرماتے میرا حکم مانو، میرے حکم کے سامنے جھکو، میری اطاعت کی طرف آ جاؤ، میری نافرمانی کو چھوڑ دو، معصیت اور گناہوں کو چھوڑ دو، اور مجھ پر ایمان رکھو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ہاں ایک اور اہم بات، دعاؤں کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ مال حرام. جی مسلم میں نے یہ کہا نا کہ دعا تو ہو نا، کم سے کم ہاں خالص دعا تو ہو. ہاں، اور ایسی کہ اللہ کے ہم قبولیت کا درجہ تو پائے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، سفر میں اس کے کپڑوں پر بھی مٹی، بالوں میں بھی مٹی، چہرے پر بھی مٹی، اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے.
احادیث کے شارحین نے جو تشریح کرتے لکھا یا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یا عرفات کے میدان میں کھڑا ہو گیا، یہ تشریح کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ۔ اب ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے دعائیں کرتے یا رب یا رب یا رب۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، غذا اس کی حرام کی، پرورش اس کی حرام سے ہوئی، ان یستجاب لہ، کیسے دعا اس کی قبول ہوگی؟ حرام مال کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر بعض حرکتیں بندوں کی ایسی ہوتی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہو، ہاں حقوق و العباد کی کوتاہی کا معاملہ ہو، ان حرکتوں کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو معاملات کو سیٹل کیا جائے، بندوں کے ساتھ بھی اپنے رزق کو حلال و پاک کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں وقت لگ سکتا ہے کریکشن میں، اصلاح میں، لیکن رجوع تو کرو، رخ تو صحیح کر لو، اللہ قبول فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ معاف کیجیے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہم چونکہ بہت عرصے تک جو ہے پریکٹس میں نہیں ہوتے، عبادتوں کی پریکٹس میں نہیں ہیں، چونکہ نافرمانی کر رہے، گمراہی میں مبتلا ہیں، نادانیوں میں، غفلت میں مبتلا ہیں اور نہیں کر رہے، تو شروع میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف جو ہے وہ بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ مثلا یہ کہ بالکل ایسا ہی جیسے وہ علاج کے ساتھ پرہیز کرنا ہوتا ہے نا، آدمی سے کہا جائے یہ کھانا چھوڑ دو تو وہ وہی چیز زیادہ کھاتا ہے، تو وہی صورت حال ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دن لگتے ہیں، اگر پریکٹس کرے آدمی، نیت کر لے کہ نہیں میں جو کچھ کر چکا وہ غلط تھا، اب نہیں کروں گا، تو اب یہ نیت اگر کر لی جائے اور تھوڑی سی کوشش کی جائے، ایک قدم آگے بڑھایا جائے، تو تجربہ یہ ہے، اور آپ بھی کر کے دیکھیے گا کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے قدم کی توفیق خود دے دیں گے۔ یہ بات بھی حدیث مبارک میں آتی، بخاری شریف میں حدیث قدسی مشہور روایت ہم بارہا پیش کر چکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، مجھ سے بہتر محفل فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ ایک بالشت میری طرف ہے، میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف ہے، میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، وہ چل کر میری طرف آئے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن اسٹیپ بندے کو لینا ہوگا، شو بندے کو کرنا ہوگا، اخلاص، طلب و طلب، اللہ تعالیٰ دوڑا دے گا، تم چل کر آؤ گے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے یہاں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا کریں گے، طرح طرح سے اللہ ان کی مدد فرمائے گا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ اچھا، یہ تجربے کی بات ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، رات کو پورے اخلاص کے ساتھ، یعنی پورے اس کے ساتھ کہ اللہ سے بالکل مخلص ہو کے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ صبح فجر کی نماز پڑھوں گا، اور اپنے آپ سے یہ کہہ کے سوئیں کہ مجھے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا ہے، اپنے آپ کو کوشن دے کے سوئیں کہ مجھے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ نے الارم نہیں بھی لگایا ہے تب بھی فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلے گی ضرور، یہ الگ بات ہے آپ اٹھ کے نہ جائیں لیکن آنکھ ضرور کھلے گی، اور اگر آنکھ کھلتے ہی آپ جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو اب پھر دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، پھر اگلے دن بھی آنکھ کھلے گی۔ اگر آپ اٹھ کے بیٹھنے لگے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کوتاہی والا، اور معاملہ شروع ہو جائے گا، کوئی مشکل بات اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اپنا ارادہ پکا رکھے، اللہ سے دعا اور یہ ساری ویل پاور کا کھیل ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ کو الارم لگانے کی ضرورت نہیں، بعض اوقات الارم لگا کے سوتے ہیں، اس سے پہلے آنکھ کھل جاتی، تو ارادہ پکا ہو، اللہ سے دعا کر کے بندہ سوئے، جب ممکن ہو وضو کر کے سوئے بندہ، رات کے جو اذکار اللہ کے رسول اذکار کر کے سونا بہت ضروری ہے۔ آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، چاروں قل ہیں، پھر سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ تو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول ہے، سورہ کافرون بھی 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول، تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا، سورہ ملک کی تلاوت، یہ زیادہ ہے مجھے معلوم ہے، اور حضور نے بتایا علیہ السلام، یہ کرتے اس میں سے جتنا بھی کر سکتے، یہ کرتے کرتے جب نیند آئے گی نا تو اس میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید شامل ہوگی، اور ارادہ ہمارا پکا ہوگا، دعا کر کے سوئیں گے، الارم بھی لگا لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے اسباب کو جب اختیار کریں گے تو توفیق بھی ملے گی۔ پھر بھی کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن لائسنس تو کل نہیں ہے، یہ سب کچھ کر کے اگر شوہر ہے تو بیوی کو کہہ کے سوئے، بھائی تمہاری آنکھ کھل جائے تو مجھے اٹھا دو، ہاں بچے ہیں تو والدین کو کہہ کر سوئیں، اور بعض بچے بہت پکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ نماز، والدین کو اٹھا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اور اگر والدین ان کے بچے بھی ہیں اور بچوں کے دادا دادی گھر میں ہیں تو ان سے کہہ دیجیے وہ اٹھا دیں، اب سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے تو ایسے گھرانے بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں تہجد کے لیے سب گھر والے ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں تو فجر تو پکی ہو جاتی ہے، فجر بھی پکی ہو جاتی ہے اور آدمی اٹھ سکتا ہے۔ اصل میں ویل پاور کا معاملہ اگر آپ طے کر لیں نا یہ کام ہونا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا نفس جو ہے وہ خود آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اس طرف چلو، اٹھ جائیں گے آپ۔ ایک اور بات آپ کی اجازت سے، اگر صبح پکنک میں نکلنا ہو
ہاں تو رات کو سوتے ہی نہیں نا. سوتے ہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی 3 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, 3 بجے اٹھ کے تیار ہو جاتے ہیں اور تیار ناشتے بھی کر چکے ہوتے ہیں. صبح 7-8 بجے کی فلائٹ ہو تو ایئرپورٹ کے 2-3 گھنٹے پہلے نکلنا پڑے گا نا. لوکل فلائٹ ہے 1.5-2 گھنٹے پہلے, انٹرنیشنل فلائٹ ہوگی 3 گھنٹے پہلے. اگر باہر انٹرنیشنل فلائٹ کیا, لوکل فلائٹ بھی صبح 6-7-8 بجے ہو اور گھر والوں نے جانا ہو 4 بجے سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. کراچی سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بس میں نے میسج دے دیا. پکنک اور فلائٹ, نماز کے لیے نماز, اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کی کال ہے, اللہ کی کال ہے, بس چیک کر لیں. اچھا, وہاں جھکنا ہے جہاں سے سب کچھ ملنا ہے, اور اس کے لیے جس میں سے جہاں سب کچھ جانا ہے ملنا کچھ نہیں ہے, وہاں کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں. پکنک پہ جانا ہے, ہمارا خرچہ ہی ہونا ہے, تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا بس, اور کچھ ہوگا, فریشنس مل جائے گی, باقی جانا تو ہے اس کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں. لیکن جہاں جھکنا ہے اس کے جواب میں جو کچھ ملنا ہے اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا کچھ ملنا ہے اس کا. بے شک. خاص طور پہ فجر کی نماز کی سنتوں کی جتنی تاکید ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہوگی. جی, حدیث شریف میں آیا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں, دنیا و ما فیہا, یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے, اس سے زیادہ قیمتی فجر کی 2 سنتیں. تو 2 سنتیں دنیا جو کچھ اس میں سے اللہ یقین عطا فرما دے. اس دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے ایمان کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں. کیوں؟ دنیا عارضی ہے, فانی, ختم ہو جانے والی, اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے. پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, فجر کی 2 رکعتیں, 2 سنتیں اس سے زیادہ قیمتی اور افضل ہیں. تو فجر کی 2 فرض رکعتوں کا عالم کیا ہوگا. کبھی کبھی رات میں ویسے بھی کروٹیں بدلتے بدلتے, آج کل تو رات ذرا بڑی لمبی ہوتی ہے, سردیوں کی رات ہے, لمبی ہوتی, نیند تو بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی نیند کا پورے ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے, بلکہ بڑی, میں نے ایک عجیب و غریب سائنٹیفک ریسرچ پڑھی ہے کہ نیند کا تعلق جو ہے وہ گھنٹوں سے اور ٹائم سے نہیں ہے, نیند کا تعلق جو ہے سلیپنگ پوائنٹ سے ہوتا ہے. اور یہ جو سلیپنگ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ 9 بجے سے 12 بجے تک 6 سلیپنگ پوائنٹ ہوتے ہیں, اور 12 بجے سے 3 بجے تک 3 سلیپنگ پوائنٹ ہوتے ہیں, اور 3 بجے سے 4 بجے تک 2 سلیپنگ پوائنٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ جو آخری وقت ہے اس میں سلیپنگ پوائنٹ ملتے ہی نہیں ہے, شروع میں ملتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی یہ بات سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حکم دیا ہمیں کہ عشاء کی نماز پڑھ جلدی سے جلدی سو جایا کرو. یہ سلیپنگ پوائنٹ اگر 6 یہاں مل گئے تو 3 درمیان میں مل جائیں گے, نیند پوری ہو جائے گی. ہم تو 6 نکال کے اس کے بعد سونے کا ارادہ کرتے ہیں. تو ناظرین محترم, یہ اس پہ خیر بات کریں گے بعد میں کہ سائنس تو اب کی بات ہے نا, رسول اللہ تو بہت پہلے یہ ساری باتیں بتا چکے ہیں. بہرحال اس پہ گفتگو جاری ہے اور ہمارا پروگرام کا چونکہ آج کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے. مشورہ صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث جو ہے ہدیہ کر دیں, پھر رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر درست ہوئی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے, اور اگر نماز میں خرابی رہی تو پھر باقی معاملات بھی خراب ہو جائیں گے. یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے. اللہ ہمیں ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا